میرا ایک سوال تھا جس میں آپ نے نا ایک چیز مینشن کیا کہ والد بیسیکلی جب وہ بچے سے اپنی ہیوملٹی کو تھوڑا سا ایکسپریس کریں. سو آئی تھنک اگر آپ اس کو تھوڑا سا سیرت سے کوئی مثال دے سکیں، کیونکہ ایک مثال تو ملتی ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کے معاملے میں کہا تھا کہ تم دنیا کے معاملات میں زیادہ جانتے تو وہ کیا کرو، جس میں اصحاب نے ان سے حکم سمجھ لیا تھا. بیکاز آئی ایم آسکنگ دس کوسچن کیونکہ جو نارتھن پارٹ آف پاکستان ہے، میرا تعلق وہاں سے ہے، تو وہاں پہ یہ چیز بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ ایک کیونکہ والد کا جو مقام ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے تھوڑا لائک ہیرو سے بھی اوپر ہوتا ہے کہ وہ بہت فالو کرتے ہیں. تو جہاں پہ والد اپنی غلطی یا پھر وہ مان لے تو اس والد کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا مقام بچوں کی نظر میں کم ہو جائے گا اور وہ لک اپ نہیں کرے گا. سو اگر میں فار انسٹنس ان فیوچر میں اگر کسی کو یہ چیز اپنے بچوں کو بتانا چاہوں تو یہ کس طرح سے ود سیرہ اور مطلب ایک ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ میں سمجھا پاؤں. میں بتاتا ہوں. بہت اچھا بہت اچھا. یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور ہیوملٹی کا اسپیکٹ ہے، یہ نور ایمانی سے پھوٹے گا. اس کا جو روٹ ہے وہ ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہی ہے کہ ایمان، اور ایمان کے نتیجے میں ان کی پوری زندگی، ان کی ذات ہے وہ بہت بلند اعلیٰ ترین سطح پر ہے. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان رسالت ہے، اور رسول اللہ مطلب وہ رسول ہیں تو وہ ان کا ایک مقام رسول ہونے کے ناطے پوری امت میں بہت بلند بھی ہے، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندر عاجزی اور انکساری بھی ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. اور اس کی اگزامپل یہ ہے، اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے استغفار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے استغفار کرتے ہوئے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اور کتنا دیکھا تھا؟ تو بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرتے تھے، اور اس میں اتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مغفرت کی دعا کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار استغفار کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو استغفار جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنا، اپنی مغفرت کی دعا کرنا. پھر اسی طرف یعنی فکر جواب دہی ہے، مطلب یہ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا کہ میرے معاملات آخرت میں کھولے جائیں گے، اللہ مجھ سے حساب لے گا. یہ جو احساس ہے نا، یہ احساس آدمی کے اندر ایک عاجزی، انکساری پیدا کرتا ہے. پھر اللہ کی کبریائی کو جو انسان زیادہ جانتا ہے، اللہ کی عظمت کو زیادہ پہچانتا ہے، اسے اپنے چھوٹے ہونے کا احساس بھی زیادہ رہتا ہے. تو اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، اس کے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے. تو وہ جو بات ہے کہ مطلب بہت سے مقامات پر آخرت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن میں یا کہیں کسی موقع پہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں سے روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا ہے، اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے صحابہ نے سنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ عاجزی اور ہیوملٹی یا انکساری موجود تھی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے چونکہ وہ سید الانبیاء ہیں، اور اب مطلب تمام انسانوں سے اوپر ہیں اور انسان کامل ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ والا مقام ہے کہ وہ تو ہے، لیکن اس سب کے باوجود مطلب بادشاہوں کے سردار ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ یہ والی جو بات ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے محسوس، مطلب لوگ کرتے ہیں یہ محسوس، یعنی جو صحابہ ہیں یا جو ان کی زندگی میں بات بیان ہوتی. تو ہمارے لیے جو بات ہے نا کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے معاملات اور اپنی سوچ اور اپنی لائف کو ایویلویٹ کرتے ہوئے نظر آئیں. یعنی ہمارے بچے نے یہ دیکھا کہ انہیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہے، انہیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر ہے، یہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہی. تمہارا کیا بنے گا بس اس کی فکر ہے، میرا کیا بنے گا اس کی فکر نہیں ہے. اصل میں تو ہماری اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا کہاں پر؟ آخرت میں. یعنی میرے معاملات کیسے ہیں، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ وہ ایسپیکٹ ہے، یہ ایمان سے گورن ہوتی ہے یہ پوری سچویشن. مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ ایک بچی میرے انڈر موجود ہے، اس کے ماں باپ موجود نہیں ہیں، تو میں اس کی ممانی ہوں. اب یہ ہے کہ وہ ٹینیج میں انٹر ہوئی ہے، تو اس کا مسٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہیں. پھر گڈ گرل پریٹینڈنگ اس میں بہت زیادہ ہے، اور سیکریسی اور رشتوں کو مینیپولیٹ کرنا یہ وہ لرن کر چکی ہے. چونکہ اس کی لائف اس طرح رہی ہے تو وہ میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. لیکن ان سب میں کیسے رول ادا کروں؟ میں ایز اے ہیلر اس کے ساتھ نہیں مطلب رہ سکتی، لیکن میں ایسا کیا رول کروں کہ میں اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ نہ ڈالوں، کیونکہ میرا رشتہ بہت نازک ہے اس کے ساتھ. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسے بچوں کے بارے میں بتائیں جو ماں باپ سے دور ہیں اور کسی اور کے انڈر ہیں، تو لیکن ٹین ایج سے گزر رہے ہیں، ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. شکریہ. دیکھیے، اگر کسی ٹین ایجر کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بن پایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر محبت کی بھوک ختم ہو گئی ہے. محبت کی بھوک دب گئی ہوگی، ختم نہیں ہوئی ہے. اور وہ محبت کی بھوک اگر اس کو لگ بھی رہی ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہا، وہ خود بھی اس کو محسوس نہیں کر پا رہا، اور وہ بات کہیں دب سی گئی ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ محبت کی بھوک اس کو لگی ہوئی ہے. تو کوئی ایسا انسان جو اسے جج نہیں کرے، جو اس کو انڈرسٹینڈ کرے. اچھا، محبت کی بھوک بھی کیا چیز ہے، میں وہ بھی آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. محبت کی بھوک اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ کسی کی قربت کا احساس ہو،
کسی کی سپورٹ کا احساس ہو. یہ اس کی ایک ڈائمنشن. اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ کوئی مجھے سمجھے, یعنی مجھے کوئی اس طرح سمجھے جیسا میں ہوں, مجھے کوئی غلط سمجھے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب یہ انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس بچی کے لیے نان ججمنٹل ہوں, وہ بچی اپنے آپ کو سیف محسوس کرے آپ کی پریزنس میں. تو ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ ملے, آپ کے پاس آئے, لیکن مہینے میں یا 2 مہینے میں بھی ایک ملاقات ہے تو وہ ملاقات بہت فلفلنگ ہے. اس ملاقات میں وہ بچی بہت اچھا محسوس کرتی ہے, اور اس کو ایک اسپیشل, اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے سمجھتا ہے, مجھے جج نہیں کرتا. فار ایگزامپل میں چھوٹی سی بات اگر یہ عرض کروں کہ اگر وہ بچی, ہو سکتا ہے کوئی ایسی, اس کو کوئی ایسا شوق ہو, کوئی ایسی چیز اسے پسند ہو جو آپ کو پرسنلی پسند نہیں ہے, تو آپ اس بچے کو جج بھی نہیں کر رہے جس کو وہ شوق ہے, لیکن آپ اس بچے کو یہ پتا ہے کہ انکل کو یا آنٹی کو یا باجی کو یہ بات پسند تو نہیں ہے, یا میری ممانی کو یہ بات پسند تو نہیں ہے, لیکن میں اگر یہ کام کر رہی ہوں تو وہ جج بھی نہیں کر رہی ہوں, اور وہ اس بات کے اوپر, اور ہماری ان سے بات ہوتی ہے اور وہ مجھے اس بات کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتاتی ہیں. اصل میں ہوگا یہ کہ جب وہ انسان اس طرح کے تعلق میں آتا ہے, جب کوئی اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے, جج نہیں کرتا, وہ کسی کی پریزنس میں محفوظ تصور کرتا ہے, اور اس تعلق کو جو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا ایک ریفلیکٹیو پروسیس ایکٹیویٹ کر دے. تو پھر وہ خود سوچتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, مجھے یہ کام کیوں کرنا چاہیے, اس کی ریزن کیا ہے, اور پھر وہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی ہیں. تو ابھی بہرحال اس بچی کو, جیسے میں نے سمجھنے والی بات کہی تھی نا کہ یہ کیا کیوں چاہ رہی ہے, یہ کیا کیوں کر رہی ہے, اس کا کوئی ایسا جواب جو اس کو برا بھی نہ لگے اور اس کی مطلب کوئی اس میں ڈیپتھ بھی ہو, اس کی ریزننگ بھی ہو, ایسی چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایک مینٹور مینٹی ریلیشن شپ بن سکتا ہے. آپ وہ والا کام نہیں کر سکیں گی جو ماں کر سکتی ہے, کیونکہ ماں تو روزانہ ہوتی ہے, ماں کا تو ایک الگ رول ہے, لیکن آپ بہرحال ایک بچی کی آنٹی کی حیثیت سے یا ممانی کی حیثیت سے بہت اپنا ایک ایز اے مینٹور آپ بہت کچھ پھر بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ. سر میرا سوال اسی کے سوال کی طرح ہی تھا, لیکن تھوڑا سا مختلف یہ تھا کہ اگر آپ فار انسٹنس بچے میں آپ کا ایک اس طرح کا ریلیشن شپ بنا ہوا ہے, جیسے کہ ایک ٹپیکل پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ بچہ آپ کی بات سنے بچپن میں, اور بچے نے بہت اچھی طریقے سے بات سنی ہے, لیکن وہ والی بات ہے کہ اس کے اندر اس کا آپ کے ساتھ تعلق مطلب شعوری طور پر جو ایک بننا چاہیے تھا وہ مجروح ہوا ہے کسی وجہ سے, اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ وہ ٹین ایج میں آ گیا اور آپ اسے تعلق بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن بچہ جو ہے نا اس کو اسی چیز کی عادت ہے, اور وہ جو ہے آپ کو بہت شیئرنگ نہیں کر رہا, آپ اس کا ٹائم نکال رہے ہیں, لیکن وہ اس ٹائم کے اندر آپ کے ساتھ وہ اسکیجول کر رہے ہیں, وہ ٹائم آپ کا نہیں گزارنا چاہ رہا, بلکہ وہ ٹائم اپنی دل کی بات یا انٹرنیٹ یا اپنے دوستوں یا اپنے والد صاحب کے اندر ہی ڈھونڈنا چاہتا ہے, آپ سے ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہو رہا. تو آپ اس کو ریورس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ جیسے بات کرتے ہیں نا کہ بھوک اس کی اور جگہ فلفل ہو رہی ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی, تو اب جو ہے وہ کیا کیا جائے اس کو ریورس کرنے کے لیے, اور کیا کام کیا رہا ہے اس چیز کے اوپر. اور سیکنڈ ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ بھی تعلق رکھتی تھی, لیکن وہ ہے کہ جج کرنے کا ایگزیکٹلی پلیز مطلب بتا دیں, کیونکہ جج کرنا اور اصلاح کی خواہش رکھنا ایک ماؤں میں باپ میں ہوتی ہے کہ بچہ میرا اچھا ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, اس کی تربیت کر لوں. تو جب ہم لوگ تھوڑا سا جج کرتے ہیں تو تبھی مجھے ایک کانسیپٹ ہے کہ تبھی ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں, جج کریں ان کی کیا چیزیں کیا چل رہا ہے, وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ واٹس دی ڈفرنس, دی فائن لائن بٹوین ججنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. پلیز تھینک یو. مختصر جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اینڈ سے کچھ کمزوریاں رہیں, کچھ غلطیاں ہوئیں. ہمیں 2 چیزیں دیکھنی ہیں. نمبر 1, جو پرانا بیک لاگ ہے اس کو پہلے کلیئر کیا جائے اور اس سے یہ بات کی جائے کہ بیٹا یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, یا یہاں یہ چیز ہوئی, اس کو ہم ٹھیک کریں اور وہ کلیئر کریں. اگر کوئی چیز پرانی اسے تنگ کر رہی ہے تو اس کو کلیئر کریں. دوسرا, ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایٹیچیوڈ یا وہی طریقہ کار ابھی تک ہمارا چل تو نہیں رہا. مثال کے طور پر ہم بہت سے لوگوں کو نا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے لہجے میں, ان کے انداز میں ایک کمانڈنگ ایٹیچیوڈ ہے ان کا. وہ بچے سے وہ بچے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے. یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت ڈیپر لیول پہ ریئلائز نہیں ہوئی ہے. وہ اپنے بچے کو ایک تحکمانہ انداز میں بات کرتے ہیں اور انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ رسپیکٹفل انداز نہیں ہے کسی بچے کو مخاطب کرنے کا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب ہم کسی بچے سے کوئی کام کہتے ہیں تو کیا ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کام کہہ رہا ہوں, کیا آپ یہ کام کر دیں گے؟ تو بہت سے لوگ تو یہ کبھی بھی اس کا خیال نہیں آتا انہیں کہ مطلب ان کے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ تو اسے تو کرنا ہی ہے, یہ تو مطلب اچھا. اگر وہ بچہ وہ کام کر دے تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرے لیے یہ کیا؟ تو اب یعنی آپ کسی سے کوئی کام کہہ رہے ہیں تو اس کا ٹون کیا ہونا چاہیے. اس کو اس طرح سوچئے گا کہ آپ نے اپنے بچے سے
लास्ट 10 इंटरेक्शंस जो किए हैं, आखिरी 10 इंटरेक्शंस, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए, और जो आपने अपने बच्चे से जिस तरह से जिस टोन में कहा है, बिल्कुल वही बात उसी टोन में कोई और आपका दोस्त या कोई बहन भाई या आपकी भाभी या आपकी सास या आपकी नंद या आपके कोई और जानने वाले आपको बिल्कुल उसी टोन में वही बात, बिल्कुल वही जुमला, वही लफ्ज एग्जैक्टली बोलें, तो आपको कैसा लगेगा? तो जब आपको ठीक नहीं लगेगा तो वो उनको, मतलब हमने सिर्फ ये सोचा कि सिंस यू आर माई सन देयरफॉर यू शुड नॉट माइंड इट, सिंस यू आर माई डॉटर देयरफॉर यू शुड नॉट माइंड इट। ये वो पॉलिसी है जिसके ऊपर हम बाज़ औक़ात चल रहे होते हैं। तो हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। और अगर कभी कभी क्या होता है, हम बैकलॉग तो ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपना जो रविश है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। तो हमें बैकलॉग भी ठीक करना है। ये पुरानी चीज़ें, माजी का कोई मैटर था उसको रिजॉल्व कर लिया, लेकिन अब मैं खुद भी इसको ठीक करूं और ऐसा ना रहूं, ये भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और फिर हाँ, ये मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूँ कि बच्चा अब कनेक्ट नहीं कर रहा, बच्चे के लिए अब बहुत दूर चले गए। मतलब असल में मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर कोई बच्चा पैदल चल रहा हो और आपके घर से पैदल निकल के वॉक करना शुरू करे और किसी डायरेक्शन में वॉक करे और 6 आवर्स तक वॉक करता रहे, और आपसे कहा जाए कि 6 घंटे इसने वॉक की है और उस डायरेक्शन में गया था, तो कितने किलोमीटर चला होगा? तो आप एक एस्टिमेट करेंगे, आप कहेंगे ये 6 आवर्स से वॉक कर रहा था, तो शायद ये कंटिन्यूसली वॉक करते करते हो सकता है कि ये 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर चला गया हो। पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में बच्चा अपने वालिदैन से कितना दूर निकल गया है। कभी कभी मैं देखता हूं कि इतना कम टाइम हुआ है, ये सिर्फ 12 साल का है और इतना दूर चला गया है, ये सिर्फ अभी 15 साल का है और इतना दूर चला गया है। कभी कभी हैरान भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ कि हम बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 14 साल और 12 साल और 16 साल के बच्चे ने अपने वालिदैन की पिटाई लगा दी, या उसने कोई और ऐसी चीज़ कर दी, तो वो, और उनकी बरसों बात नहीं हो रही। तो इस किस्म के मसाइल, और वो बहुत दूर चले गए हैं और वो डिस्कनेक्ट है, कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? मैं इसमें ये चीज़ देखता हूँ कि उसकी एक ज़रूरत है मोहब्बत। इस बात का यकीन कर लीजिए कि वो बच्चा भी जो आपसे एलर्जिक है, और मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें पेरेंट्स भी अपने बच्चे से एलर्जिक होते हैं। वो मुझे आके बताते हैं कि मैं ऐसी माँओं और ऐसे वालिद से मिल चुका हूँ काउंसलिंग में, अपने सगे बेटे या सगी बेटी के बारे में कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे से मतलब नफरत हो चुकी है और मेरा दिल नहीं चाहता। मतलब इस किस्म की बातें मैं, यानी बच्चों से तो सुनी ही है मैंने पेरेंट्स से भी सुनी है ऐसी बातें। तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। तो लेकिन मैं इसके बावजूद ये बात बताऊं, जो बात अब मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जब मेरे पास कोई माँ आई और उसने कहा कि मुझे अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते, या मेरे पास कोई बच्चा आया और उसने कहा मुझे अपने वालिद साहब से नफरत है या मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, तो ऐसी सिचुएशन में भी जहां बच्चे अपने वालिदैन से एलर्जिक हो चुके हैं, इतनी वर्स्ट सिचुएशन है, इसमें भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये इस बच्चे को भी मोहब्बत की भूख भी है, मोहब्बत इसकी ज़रूरत भी है, मोहब्बत का ये भूखा भी है। फ़र्क सिर्फ ये हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत भूख लग रही हो, लेकिन जिस आदमी को नापसंद करते हैं या जिस आदमी से चिढ़ते हैं, वो अगर बिरयानी लेके भी हाजिर हो जाए तो आप कहेंगे भाई ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए। तो आप जैसे, या वो एक मेहमान होता है ना, किसी के घर जाता है, वो कहते हैं भूख लगी है, और मेहमान से पूछें आपको भूख लगी है, हम खाना दें, तो वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा। तो वो भूख लग रही होती है लेकिन हम मना कर रहे होते हैं। तो बच्चे को भी नहीं पता होता कि ये जो मोहब्बत माँ और बाप से मिल सकती है, माँ बाप को भी बाज़ औक़ात अंदाज़ा नहीं होता। वो मोहब्बत की भूख जो है ना, वो सिर्फ इसमें, मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों को एक दूसरे से रिकनेक्ट करने की जो स्ट्रगल करनी है वो एक दफ़ा हो जाएगी। और अगर एक दफ़ा इनकी मोहब्बत का इजहार और मोहब्बत का एक फ्लो शुरू हो जाएगा, तो फिर वो बड़ा फुलफिलिंग होगा और बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो, उसके लिए ज़रा सा अपनी अना और अपनी किबर और अपनी एरोगेंस को कुर्बान करने की ज़रूरत होती है। और प्रॉब्लम एक और है, वो एक तो यह है कि हम मोहब्बत की भूख को रियलाइज़ नहीं करते, बल्कि हम नसीहत पास ऑन करने की ज़रूरत को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मोहब्बत को पूरा करने और मोहब्बत की भूख, यानी नसीहत मेरे लिए अहम है या भूख मेरे लिए अहम है? यानी मोहब्बत, उसको मोहब्बत की भूख लगी है, आप उसे मोहब्बत दीजिए, तो आप उसे मोहब्बत नहीं दे रहे, आप उसे नसीहत दिए जा रहे हैं। या आप वो जो पर्सनल लेवल पे रिकनेक्ट होना है, उसके लिए अना और किबर जो है वो आड़े आया हुआ है। मतलब बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई। तो बाज लोग तन्हाई में रो लेते हैं, लेकिन सामने इस बात का इजहार नहीं करते कि मैं तुम्हारी याद में रोया भी हूं। तो ये जो बात है ना, इसके लिए थोड़ा सा
مطلب اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ہر تعلق کو خوبصورت بنائیں اور اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں. خاص طور پہ اپنی فیملی کے ہر انسان سے ہم اپنے تعلق کو خوبصورت بنائیں. تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر ہم اپنی نفسیاتی صحت کی حفاظت بہت مشکل کام رہے گا ہمارے لیے. یعنی ہم بھی نہیں بچ پاتے اگر تعلق نہیں بچ پاتا. تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی تمہاری خاطر میں نے کیا کیا. تو میں کہتا ہوں اپنی ہی خاطر کیا جو اس کی خاطر کیا، تو وہ اپنی ہی خاطر کیا. تم نے اس کے لیے جو ایثار اور قربانی دی ہے اس کی وجہ سے تم نفسیاتی صحت کے اوپر کھڑے ہو. وہ چلا جاتا تمہاری لائف سے تو تم بھی نہیں بچ پاتے، تم بھی ٹوٹ جاتے. تو بس یہ محبت بہت اہم چیز ہے. اللہ یہ محبت کا تجربہ آسان کر دے اور میوچولی ایک فلفلنگ کر دے انشاءاللہ. میرا سوال یہ تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک 13 سال کے ہیں اور ایک 10 سال کے ہیں. رسپیکٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کی. بڑا بیٹا جو ہے وہ چھوٹے کو بہت زیادہ ہر معاملے میں ٹیز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے میں بہت پریشان ہوں. اور وہ اپنی بڑی بہن جو 15 سال کی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ رہتا ہے کہ وہ اگر بات بھی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو بہت روڈ رہتے ہیں. ہم پیرنٹس کے ساتھ بھی نہیں اس طرح گھل ملتے، مگر ماشاءاللہ اپنے کزنس میں اور دوستوں میں ان کا بہت اچھا رہتا ہے معاملہ، ہنس بولتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں. گھر میں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ رہتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ بچوں کے بارے میں کوئی بات بچوں کے سامنے نہیں کیجیے. بچوں کی پریزنس میں بچوں سے بات کیجیے، بچوں کے بارے میں بات نہ کیجیے. اور یہ ایک مناسب بات نہیں ہے، بلکہ اخلاقی بات نہیں ہے. مطلب اگر آپ کی پریزنس میں آپ کی ساس یا آپ کا کوئی اور، آپ کے شوہر آپ کی پریزنس میں آپ کے بارے میں تو بات کر رہے ہوں لیکن آپ سے بات نہ کر رہے ہوں، وہ کسی اور سے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایسے کرتی ہیں، ویسے کرتی ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بچوں کی پریزنس میں بچوں کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک سطح پر بچوں کی آپس میں نوک جھوک اور تھوڑا سا کانفلکٹ یہ بہت نیچرل ہوتا ہے، اس میں پریشان نہ ہوں. پرابلم اس وقت شروع ہوتا ہے جب والدین دونوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ لیتے ہیں اور بچوں کا یہ پرسیپشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارے اختلافات میں اماں فلانی کی سائٹ پر ہیں اور ابا فلانی کی سائٹ پر ہیں، یا پھر اماں اور ابا ان کے درمیان کمپیریزنس کرتے ہیں، یا پھر بچوں کے ساتھ والدین بھی بچوں کے ساتھ بڑا ایک سخت رویہ رکھتے ہیں. اور ان کے لیے ہم اپنے کورس میں جو ہمارا 6 مہینے کا کورس ہے اس میں بہت تفصیل سے یہ بات بتاتے ہیں کہ 4 ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر بچے کی ڈیولپمنٹل نیڈز پہ کام نہیں ہو رہا، اس کو اپنی فزیکل جو اس کی جو انرجی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے مواقع نہیں مل رہے، یا اس کو پیار نہیں مل رہا والدین کی طرف سے، اس کی ایموشنل نیڈز پہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ بچے بھی پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور دوسرے بچے کو بھی یہ مطلب بچے بھی آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ الجھتے ہیں جن کو والدین کی طرف سے اس طرح توجہ نہیں ملتی. یا پھر وہ اگر بچے بہت اسٹریس والے ماحول میں ہیں تو بھی یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ کسی جگہ جاتا ہے جہاں بچے کے اوپر بہت اسٹریس ہے، بہت سختی ہوتی ہے، بہت ذہنی دباؤ ہے، بہت ایک کنٹرول ہے یا بہت سزا کا خوف ہے، تو بچہ بھی پھر اس کا ایک ری ایکشن گھر میں نکال رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ سچویشن ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور بچے اگر آپس میں کچھ لڑ بھی رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ان کو اپنے معاملات خود سیٹل کرنے دیں. اگر کوئی کسی بچے کی سیفٹی جو ہے وہ، یعنی اگر کوئی بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ ہے کہ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم اسے پروٹیکٹ ضرور کریں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے بچے جب والدین موجود نہیں ہوتے تو آپس میں بہت کوآپریشن سے رہتے ہیں، لیکن جب والدین موجود ہوتے ہیں تو زیادہ لڑتے ہیں والدین کی پریزنس میں، اور والدین ان کی لڑائیوں کو نوٹس بھی بہت کرتے ہیں. تو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگنور کہاں کرنا ہے اور نوٹس کتنا لینا ہے. کبھی کبھی یہ ہوگا کہ وہ آپس میں لڑیں گے، لیکن اگر آپ ان دونوں کو الگ کر دیں یا اگر آپ کسی ایک کو کہیں بھیج دیں یا کہیں چلا جائے، وہ کسی کے یہاں گیا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے یا پورا دن نہیں تھا، تو وہ اسے مس بھی کرتے ہیں اور لڑائی ہونے کے باوجود اسی بچے سے دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں جس سے لڑائی ہوئی تھی. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. تو ان کے جو آپس کی محبت اور کوآپریشن ہے اس کو زیادہ محسوس کریں، اس کو زیادہ ایکنالج کریں، تو وہ رجحان بڑھے گا. بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کے جس ٹریٹ کو یا ان کی جس صفت کو زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ پروان چڑھتی ہے. اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دیکھو جب تمہارا بھائی پورا دن گھر میں نہیں تھا تو تم اس کو مس کر رہے تھے اور تمہیں اس کی یاد آ رہی تھی، تم بار بار یہ پوچھ رہے تھے بھائی کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، کب آئے گا کب آئے گا، اور جب وہ آیا ہے تو تم اس کے ساتھ کھیل رہے ہو. تو مطلب آپ اس پہ طنز نہیں کیا آپ نے، لیکن اس بات پہ خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی اور آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہی 2 بچے جو آپس میں لڑتے بھی ہیں یہ آپس میں کھیلتے بھی تو ہیں، یہ لڑائی کے بعد ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی تو نہیں ہیں. آپ ان دونوں کو اگر الگ کرنا چاہیں تو یہ الگ ہونا بھی تو نہیں چاہتے، تو یہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ بھی تو کرتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور نوٹس کیجئے گا. اور باقی اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم بچوں کی پرورش کا کام
ٹھیک سے کر سکیں, ان کے درمیان موازنہ نہ کریں, ان کو جج کرنے کا کام بھی, وہ کسی نے پوچھا تھا جج کسے کہتے ہیں, تو جج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اس کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں ایک رائے ظاہر کریں, آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ یہ کتنا برا ہے یا کتنا اچھا ہے. تو یہ دونوں ہی ججمنٹس ہیں, اور خاص طور پہ برا ہونے کے معاملے میں, یا کون سا کام اس نے کتنا اچھا کیا کتنا برا کیا, اور اس سے آپ اس بچے کی, یعنی بچے کو یہ احساس ہو کہ اگر مجھ سے یہ اچھا نہیں ہو رہا تو میں اچھا نہیں ہوں. تو ہمارے رویوں کے نتیجے میں اس کا اپنا سینس آف سیلف ورتھ جو ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتا ہے. ہمیں بہت کیئر کرنی چاہیے. اللہ آسان کرے. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام. جی, 2 سوال ہیں میرے. ایک سوال تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اظہار محبت کے بارے میں بات کی کہ بچے کا جو اظہار محبت والدین کے ساتھ ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ, اس کی ایج کے ساتھ, عمر کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے, اور جو پری ٹین میں ہوتے ہیں یا اس کا اظہار محبت کا انداز الگ ہوتا ہے, اور جو ٹین ایجر ہو جاتے ہیں پھر ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ان کی جو ضروریات اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اگر ایک بچہ اس طرح کا ہو جو ٹین ایجر میں آ گیا ہے لیکن اپنا اظہار محبت جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ویسی ہی ہے جیسے کوئی 7 سال کے یا 6 سال کے بچے کی ہے, اور وہ کانسٹینٹ یعنی کہ ایک مسلسل اس طرح کا بہیو کرے جس میں والدین کے ساتھ بہت زیادہ چپکنا بھی ہو اور بہت زیادہ فزیکل قسم کی ایک اظہار محبت ہو, جو کہ ایک بچے کے ساتھ جو کہ 7-8 سال کا بچہ ہو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایک جو بڑا بچہ ہو تھوڑی سی میچورٹی لیول پر جا رہا ہو, اس سے ایک یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی یا ایک میچورٹی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. تو اس صورت میں والدین کس طرح سے اپنا رویہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو مکالمے کا جو تذکرہ کیا کہ مکالمہ ہونا چاہیے, اس میں آپ نے بہت سی باتیں جس کی نشاندہی کی جو کہ مکالمے کا حصہ نہیں ہوتی, تو اس کی وضاحت کیجیے کہ مکالمہ کیا ہے آپ نے. بہت اچھا. جی, یہ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے, کبھی ایسا ممکن ہے کہ ایک بچے کی محبت اسی فارم میں طلب کر رہا ہو اور وہ 14-15 سال کا ہو, اور وہ اسی طرح سے مطلب اس حد تک ہو کہ وہ آپ سے اسی طرح چمٹنا چاہتا ہے, اسی طرح کی وہ محبت کا اس کا اظہار بھی ویسا ہی ہے جیسے کسی 8 سال یا 6 سال کے بچے کا ہے, اور وہ کچھ اسی طرح کی چیزیں چاہتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو, یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا سا ان یوزول بات ہے, یہ بات آپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک چیز آپ ضرور سمجھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ان یوزول ہو اور وہ چیز ٹھیک بھی نہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے. مطلب یہ ان یوزول تو ہے لیکن یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ پہلی بات میں یہ عرض کروں گا. تو آپ اس چیز کے اوپر مطلب ریئیکٹ نہیں کریں بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر وہ آپ سے لپٹتا ہے اور ملنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک, یہ گریجولی چیزیں اور بہتر ہوں گی, مطلب تھوڑی سی اور اس کو اس کا بہتر ہو جائے گا. لیکن کچھ بچے فزیکلی بھی ایکسپریسو ہوتے ہیں, اور کچھ بچے اپنی فیلنگز کے اور اپنے جذبات کے اظہار میں لفظوں کی بھی اور جسم کی بھی, مطلب ان کا ایک باڈی لینگویج سے بھی اس کو وہ ایکسپریس کرتے ہیں. تو اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور اس کو ہم مائنڈ نہ کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس بچے کے پاس مطلب اس کی جو لینگویج اسکلز ہیں وہ کس لیول پہ ڈیولپ ہوئی ہیں. اور اگر کسی بچے کی لینگویج اسکلز بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں اور وہ اپنی محبت کا اظہار اسی طرح سے کر رہا ہے تو یہ ایک بالکل الگ سچویشن ہے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پاس اپنی فیلنگز کے اظہار کے بہت اچھے خوبصورت لفظ اس کو ملیں اور وہ اپنی فیلنگز کا اظہار لفظوں میں کرے. تو یہ ہمیں, تاکہ وہ اس کے پاس اپنی فیلنگز کے اظہار کا جو آسان طریقہ ہے وہ بھی اس کے پاس ہو. لیکن ٹھیک ہے, وہ مطلب آپ کو پیار کرتا ہے, آپ سے حق کرتا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. بلکہ یہ چیز تو ویسے بھی ہمیں اور بچوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے, لیکن کسی بچے کا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ ہو. تو ایک چیز ہمیں اس میں, پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم کوئی خرابی یا کوئی پرابلم نہ سمجھیں اور اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی اگر لینگویج اسکلز ڈیولپ نہیں ہے تو ہم اس کی طرف کوشش کریں, خاص طور پہ فیلنگز کے اظہار کے جو انداز ہے وہ ہم دیکھیں کہ وہ اس کے پاس ہونا چاہیے لفظوں میں بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ جو اگر وہ بیٹا ہے تو ہم دیکھیں کہ جو فزیکل اسپورٹس ہے اور جو رف اینڈ ٹف اسپورٹس ہوتا ہے نا, جو تھوڑا سا جس میں چوٹیں لگتی ہیں, جس میں تھوڑا سا چیلنجنگ اسپورٹس ہوتے ہیں, تھوڑے سے جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے اسپورٹس جو فزیکلی ایگزاسٹ کرتے ہیں ایک آدمی کو, خاص طور پہ جیسے فٹ بال ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے, یہ بچوں کو اس کے مواقع ملنے چاہیے. اور یہ بھی ان کی اوور آل شخصیت کے لیے اچھی چیز ہے. تو ان چیزوں کا خیال کیجیے. اور باقی مکالمے کا جو سوال ہے کہ ہم کن موضوعات پہ کریں, میں شارٹ آنسر آپ کے کویشچن کا دے دیتا ہوں کہ
میں کچھ ٹاپکس شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ بچوں سے ضرور ڈسکس کیجیے، اور وہ ان میں سے ایک ٹاپک ہے کہ میچیورٹی کسے کہتے ہیں، مینٹل میچیورٹی، ایموشنل میچیورٹی اور فزیکل میچیورٹی، اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان فزیکلی میچیور ہو جائے، ایموشنلی اور مینٹلی نہ ہو؟ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے جس کو ڈسکس کیا جائے۔ اسی طرح اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے کہ ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں اور لاجک کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ مطلب ٹرینڈز اور لاجک ان میں سے ہمیں کس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، مطلب ہم یعنی یا ٹرینڈز ورسز پرنسپلس، مطلب ہمارے لیے کسی کام کو کرنے کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ سب کر رہے ہیں، یا اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی اصول ہے، اس کے پیچھے کوئی منطق ہے، اس کے پیچھے کوئی علم ہے، تو اس کی کوئی اسٹرانگ ریزن ہے میرے پاس، تو یہ ڈسکس ہونا چاہیے۔ اسی طرح بیوٹی اور فیشن، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فیشن اور بیوٹی ایک چیز ہے یا الگ چیز ہے؟ یہ ڈسکس ہونا چاہیے۔ یا اسی طرح دوست کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، وائی ڈو وی نیڈ فرینڈ، اور پھر اچھا دوست کیسا ہوتا ہے، دوست کیسے بنتے ہیں، دوستی کیسے خراب ہوتی ہے، دوست اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے، تو کیسے ہم مطلب اس کو ڈسکس کریں، کنسیپچولی ڈسکس کریں۔ اس وقت ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں شعور کی سطح پر واضح نہیں ہو سکی ہیں، مطلب وہ دوستیاں بھی کرتا ہے، وہ بہت سی اپنی بناؤ سنگھار بھی کرتا ہے، اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال کرتا ہے، لیکن جب ہم ان سے اصول کی سطح پر یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو اس کی وہ یعنی شعوری طور پر اس کی میچیورٹی بہت آگے جائے گی انشاءاللہ تعالی، ہم اسے بہت فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی جو چوائسز ہیں وہ بہت بہتر ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، ہمارا جو کورس ہے اس میں ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں، مطلب اس میں ایک کمپوننٹ ہے ریفلیکٹیو کانورسیشنز کا، مکالمہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہوتا ہے، اور سوچ کے عمل کو تقویت دینے والا اور آگے بڑھانے والا مکالمہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس میں۔ My question was, how do you balance your role as a parent and friend in the relationship with your teenagers? And اور ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ میرے 2 teenagers بچے ہیں، when I request something, it's very hard for them to follow through, but when their father requests something, they do it right away, or it's easy for them to follow through. So is there something I'm missing in my relationship that I need to work on, or is it communication? What's the problem with that, inshallah? بہت اچھا سوال۔ فرینڈ اور پیرنٹ کے درمیان کیسے ہم ان کو کمپیئر کیسے کریں؟ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ فرینڈس کے درمیان ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے، اور اس سینس میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کا فرینڈ اس سینس میں ہونا چاہیے، یعنی فرینڈ ہونے کی ایک کوالٹی پیرنٹنگ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ اور وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ جج نہیں کرتا، اور وہ کوالٹی یہ ہے کہ فرینڈ اپنے فرینڈ کے سامنے سیف محسوس کرتا ہے، وہ انسیکیور فیل نہیں کرتا، وہ ایک سیف محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ لیکن فرینڈ میں ایک کام ایسا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو فرینڈ کے اندر، جو فرینڈس کے درمیان جو تعلق ہے اس میں موجود نہیں ہے، اور پیرنٹ اور چائلڈ کے تعلق میں موجود ہے، اور وہ ہمیں ریٹین کرنی ہے، اور وہ چیز ہے پیرنٹس کا اتھارٹی ہونا، پیرنٹس کی خدمت، پیرنٹس کو خوش رکھنا، پیرنٹس کو راضی رکھنا، یہ بچوں کی ضرورت بھی ہے، ان پہ فرض بھی ہے۔ تو اب یہ چیز ان کو آگے جانی چاہیے، مطلب فرینڈ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں ہی اپنی جگہ اتھارٹی ہو سکتے ہیں، اور دونوں ایکول فوٹیج پہ ہوتے ہیں، مطلب وہ دونوں ایکول، ان کے رائٹس بھی ایکول ہوتے ہیں، ان کا مقام بھی ایکول ہوتا ہے۔ اولاد اور والدین کا مقام برابر تو نہیں ہے، اولاد اور والدین کے حقوق بھی برابر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فرینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فرینڈ دوسرے کی خدمت ہی کرے گا، اور بھی ضروری نہیں ہے، مطلب وہ تو دونوں ایک دوسرے کے، بلکہ خدمت کوئی بھی نہیں کرے گا، دونوں شیئرنگ ہی کرتے ہیں بس۔ تو فرینڈ کا تو ایک الگ ڈائنامکس ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا دوست بنیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے قریب آئے، وہ ہم پہ ٹرسٹ کر سکے، ہم اس کے پسندیدہ انسان بنیں، اور ہم اس کا دل جیت سکیں، وہ اپنے آپ کو ایموشنلی انسیکیور محسوس نہ کرے، اور وہ اپنے دل کی بات ہم سے کہہ سکے، وہ اپنی ہر بات ہم سے کہہ سکے۔ یہ بات میں آپ کو ایک بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایز این ایگزامپل شیئر کروں گا، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیے کہ والدین سے بھی اوپر کی ہستی ہے نا، مطلب ہم سب کے پیرنٹس سے زیادہ اوپر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام بہت اوپر ہے۔ لیکن اور ہم مطلب کمپینینز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بانڈنگ ہے وہ کس سطح کی ہے کہ وہ سب اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں، اور اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا، کوئی غلطی ہو جاتی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا تھا، اور وہ کہتا تھا باقی لوگوں سے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، تم لوگ ذرا ادھر چلے جاؤ، مجھے
اکیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے دو تاکہ میں اکیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا خود ہی جا کے وہ اپنا پرابلم بتاتا تھا اور وہ جیسے کنفیس کرتا تھا, اعتراف جرم کرتا تھا. اب اس میں جو دو باتیں ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ اپنے آپ کو اتنا محفوظ تصور کرتا تھا. آپ سوچئے کہ ایک ایسا عمل ہوا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, ایک ایسا عمل ہوا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بتایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یہ کام مت کرنا, یہ غلط ہے, اس کو حرام کہا ہے سپوز, اور یہ عمل کسی صحابی سے ہو گیا ہے, تو اس کو یہ پریشانی ہوئی کہ میں دنیا میں اب کسی کو بھی بتاؤں گا تو وہ اتنا محفوظ نہیں ہوں, مطلب میں اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتا, یہ بات مجھے سیدھے جا کے کس کو بتانی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے پہنچ جاتا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ بہت سے واقعات, اور وہ باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے ہٹو تاکہ میں اکیلے میں بتاؤں, تاکہ میں اکیلے میں جا کے جیسے میں یعنی ایک اسپیشل ٹائپ. اب آپ سوچئے کہ اس سوسائٹی کا ایک گناہگار انسان بھی سب سے زیادہ اگر بانڈنگ کسی سے محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ حالت گناہ میں ہے نا, اس سے غلطی ہوئی ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ان کے سامنے اس کا اعتراف کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے, اور اس کو یہ احساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوگا. اب جو اہم بات ہے نا جو ہمیں سمجھنی ہے, اس کو یہ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ کو مسترد کر دیں گے اور مجھے قبول کر دیں گے, مطلب مجھے میرے گناہ سے پاک کر کے مجھے واپس اپنا بنا لیں گے, مطلب میرے گناہ کو مجھ سے الگ کر کے دیکھیں گے, میرے گناہ کے اوپر جو کفارہ ہے, جو سزا ہے, جو اس کے مطلب مجھے پیوریفائی کریں گے, اور مجھے پیوریفائی کر کے میں دوبارہ ان کا ہونا چاہتا ہوں اور وہ مجھے دوبارہ اپنا بنا لیں گے, میں دوبارہ انہی کا ہو جاؤں گا, مجھے اور میرے غلط عمل کو الگ الگ دیکھیں گے. یہ بہت اہم بات ہے, اور وہ اسی وجہ سے خود جا کے بتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کا تو کوئی نظام صحابہ کے لیے تو کم از کم نہیں رکھا تھا, دوسروں کے لیے بھی اگر تھا تو وہ ایک الگ اسٹریٹجک کوئی سچویشن ہوگی, لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اسپائنگ کر رہے ہوں, ایسا تو نہیں تھا. ہماری اولادوں کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے, یہ وہ فرینڈ والا معاملہ ہے. اس وقت اگر کسی بچے کا کوئی فرض کیجئے کہ کوئی بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے, اس سے بلنڈر ہوتا ہے, اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے یا اپنے دوستوں کو بتاتا ہے, وہ آپ کو بتائے گا یا دوستوں کو بتائے گا, یہ وہ کویسچن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوست اور پیرنٹ یہ یونائٹ بھی ہو سکتے ہیں, مطلب والد اپنے بچے کا دوست بھی ہو سکتا ہے اور والد بھی ہے. اب آپ کی دو حیثیتیں ہیں, آپ والد بھی ہیں اور آپ دوست بھی ہیں, اور والد کا مقام دوست سے اوپر ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ممکن ہے نا کہ میرا جو بھائی ہے وہ مسجد کا امام بھی ہو اور میرا بھائی بھی ہو, لیکن جب وہ نماز پڑھا رہا ہے تو مسجد کا امام ہے, میرا بھائی نہیں ہے. مطلب میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں اس سے بھائی بھائی کہہ کے آوازیں نہیں لگا رہا, وہ مجھے پتا ہے کہ I have to follow him because he is imam of mosque, that's it. ایک والد ہے یا ایک والدہ ہے, وہ فرینڈ بھی ہے, اور فرینڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی ہر بات, اپنے دل کی بات, اپنا پرابلم بغیر کسی خوف کے ان کے سامنے بیان کرتا ہے, اور اسے امید ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ اسے ڈس اون نہیں کر دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اب اتنا برا عمل کیا ہے, اب دفع ہو جاؤ, چلے جاؤ, اب میں تم سے بات ہی نہیں کرتا, اب تم کچھ نہیں ہو میرے لیے. وہ مجھے ڈس اون نہیں کرے گا, وہ مجھے چھوڑے گا نہیں, یعنی وہ مجھے اپنا بنائے گا اور پھر میری اصلاح کرے گا. وہ میرے لیے, وہ مجھ سے اوپر ہے. اب وہ جو اوپر والی بات ہے وہاں وہ دوسری کیٹیگری ہے, جہاں وہ مینٹور ہے, جہاں وہ والد ہے, فادر یا مدر ہے, تو وہ ایک اتھارٹی والی پوزیشن ہے. دیکھیں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, ججمنٹ بری چیز نہیں ہے, ججمنٹل آبسیشن بری چیز ہے. آپ کسی چیز کے بارے میں کبھی ضرورت پڑنے پہ کوئی ججمنٹ دے سکیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ کیپیسٹی ہم سب کے اندر ہے, کبھی استعمال کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے, ہم کر بھی لیتے ہیں. یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ بتائیے یہ کام جو میں نے کیا یہ غلط کیا یا صحیح کیا. اگر میں اپنے والد کے پاس یا اپنے دوست کے پاس یا اپنے ٹیچر کے پاس جاؤں اور کہوں کہ سر یہ بتائیے میں نے یہ پچھلے 1 سال میں یہ چیزیں کی ہیں, پلیز مجھے بتائیے یہ 1 ایئر میں نے یہ جو کام کیا ہے پچھلے 1 سال میں, یہ صحیح کیا غلط کیا, آپ کے خیال میں کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا, میرے ڈیسیشنز غلط تھے صحیح تھے, پلیز مجھے ایک اپنی رائے دیجیے. تو میں ایکچولی ان سے ججمنٹ مانگ رہا ہوں. تو یہ جو ججمنٹ میں نے ان سے مانگی ہے اپنے 1 سال کی کارکردگی یا اپنے 1 سال کی چیزوں کو سامنے رکھ کے, تو میں ان سے ایک ججمنٹ مانگ رہا ہوں, اور اس پہ اگر وہ ججمنٹ دے رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن ججمنٹل ایٹیٹیوڈ, ججمنٹل آبسیشن, یعنی ہر گھڑی اپنے بچے کو تم کیا غلط کر رہے ہو, کیا صحیح کر رہے ہو, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, مطلب اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطلب ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا کیوں کر رہا ہے, ہم بجائے اس کے کہ جو وہ کر رہا ہے اس پہ غلط اور صحیح کی ایک ججمنٹ پاس کریں, ہم یہ دیکھیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روکیں نہیں, ہم اس کو غلط عمل سے روکنا بھی ہے, مطلب ہم اگر کہیں کوئی ایسی سچویشن ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن اس پورے کانسیپٹ کو پہلے اپنے طور پر ہمیں کلیئر کرنا چاہیے اپنے ذہن میں, اور پھر ہم اس کو پریکٹس میں بھی لا سکیں گے انشاءاللہ. باقی آپ کا فرینڈ اور پیرنٹ والا جو فرق تھا وہ میرا خیال ہے میں نے واضح کر دیا شائستہ صاحب. اچھا جی, ایک تو جو آپ نے بتایا کہ فیملی کی ویلیوز جو ہے اس وہ کلیئر ہونی چاہیے اور وہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. اگر وہ پروسیس ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تو جو ارلی ٹین ایجرز ہیں کیا ان کو اس پروسیس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اور کلیکٹیولی
ایز اے فیملی جو ہے وہ آپ ویلیوز بنا لیں. ایک یہ سوال. دوسرا یہ کہ اگر سچویشن یہ ہے جس میں پری ٹین اور ارلی ٹین ایجر بھی ہیں اور گھر میں اور چھوٹے بچے بھی ہیں, اس سارے پیرنٹنگ والے معاملے میں آپ ریئلائز کریں کہ پیچھے کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی رہ گئی ہیں, ان کو بھی کور اپ کرنا ہے اور اس نالج کو حاصل بھی کرنا ہے اور ان پہ امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس سارے معاملے میں کبھی کبھار ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا مشکل پروسیس بن جاتا ہے, کیونکہ ساتھ باقی معاملات جو ہے وہ روزی روٹی کے بھی لگے ہوتے ہیں. تو اس سارے کے لیے کوئی ٹیکنیک ہو جس میں یہ بیلنس جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے. پہلی آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ ویلیوز ڈیفائن کرنے میں اور ویلیوز سیٹ کرنے میں بچوں کو بالکل انوالو کیا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ یہ ڈسکشن بھی ہونا چاہیے. یہاں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہماری فیملی ویلیوز کیا ہونی چاہیے, ہمارے فیملی کلچر میں کن چیزوں کو بہت اہمیت ہونی چاہیے, ان سے ایک مل کے ان سے بھی پوچھا جائے, ان کی انپٹ لی جائے اور ایک کنسنسس کے ساتھ کچھ ویلیوز کو ہم اختیار کریں اور ان کو اپنے سامنے رکھیں. بالکل کیا جا سکتا ہے. باقی ٹائم کا جو فیکٹر ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں ان کاموں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنی مصروفیات کو جہاں جہاں کم کر سکتے ہیں کریں. ایک تو وہ مصروفیت ہے نا جو ہماری جاب ریلیٹڈ ہے یا ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے, لیکن ایک اور مصروفیت ہے جس نے ہمارے ٹائم کی کوالٹی کو خراب کیا ہے اور ہماری پریزنس جو ہے گھر میں موجود تو ہیں لیکن ہم مینٹلی اویلیبل نہیں ہیں یا پریزنس آف مائنڈ ہمارا نہیں ہے, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ اسکرینس کا ہے. تو کم از کم ہم جتنی دیر گھر میں موجود ہیں اتنی دیر کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم بہتر کریں, اور ایک ارجنسی سنڈروم ہے اس سے ہم اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں, بریکس لیں اور آفس کو آفس میں لمٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اور ایک اور بات ہے ٹائم کے حوالے سے, بہت سی جگہوں پہ یہ ایک معاملہ ہے کہ بچوں کی ایک الگ لائف ہے اور پیرنٹس کی ایک الگ لائف ہے اور بالکل سیپریٹ لائفز ہیں. بلکہ بہت سے کیسز میں تو گھر کے 5 لوگ ہیں, 5 کی سیپریٹ لائفز ہیں, 5 سیپریٹ لائفز ہیں, اور ان کا جو کامن جنکشن کہہ لیں وہ بہت تھوڑی دیر کا اور بہت اتفاقی نوعیت کا ہے اور بہت ہی شارٹ ڈیوریشن ہے اس کی, کیونکہ وہ جو کامن ٹائم ہے اور کامن اسپیس ہے بہت کم ہے, اور زیادہ تر لوگ زیادہ تر ٹائم کے لیے اپنی اپنی دنیا میں اپنے ان کا ایون ٹائم زونز بھی گھر کے اندر بعض اوقات ڈفرینٹ چل رہے ہیں. بچے کا اٹھنے کا ٹائم ہے, والدین کا سونے کا ٹائم ہے. بہت سی اس وقت جو معاشرے کی صورتحال ہے وہ ایک ہی گھر میں کئی ٹائم زونز چل رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک بچہ تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کر رہا تھا اور ایک صاحب تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھا رہے ہیں, ایک ہی گھر کے اندر اتنا ٹائم ڈفرینس ہے اور سیپریٹ لائفز ہیں. اس میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کلیکٹیو اسپیس اور کلیکٹیو ٹائم کو ہم کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان کو کتنا انوائٹ کر سکتے ہیں. جو ہر ایک کی سیپریشنزم ہے نا اپنی اپنی دنیا اور اپنی اپنی زندگی کا, اس کو کتنا کم کیا جا سکتا ہے. مطلب کبھی بچہ پورا دن والد صاحب کے ساتھ گزارے, کبھی بچہ پورا دن والدہ کے ساتھ گزارے, کبھی ہم پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں. یہ اس کا امکان پیدا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی موقع ملے. تو یہ بہت ہیلپ فل ہے. مطلب اگر ایک بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ, اگر وہ بزنس کرتے ہیں یا جاب بھی کرتے ہیں, اگر ان کے لیے ممکن ہے اور وہ بچہ پورا دن اپنے والد صاحب کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ اس کی لائف کا ون آف دا موسٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہوگا. اس نے بہت ساری چیزیں اس دن اپنے والد صاحب کی سیکھے گا اور وہ دیکھے گا کہ ان کی زندگی میں ان کی لائف کا وہ حصہ جو اس کی نظر میں نہیں تھا, اس میں کیا ہو رہا تھا اور کیسے چل رہی تھی. میں آپ سے ایک اپنی بیٹی کا پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. وہ یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹین ایج میں ڈفرینٹ ہماری چینجز آتی ہیں کیونکہ ہارمونل چینجز ہیں, فزیکل چینجز ہیں. تو اس میں بچوں کو جو ہوتا ہے وہ جو اس کی اپنی سیلف اپیرنس ہے اس کے لیے وہ بڑے ٹچی سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا یہ ہے کہ میں ذرا خود جو میری اپ برنگنگ ہے, میں ایک سمپل فیملی سے بلانگ رہتی ہوں. میرے فادر نے مطلب مجھے ہمیں ہمیشہ سمپلسٹی کی ایڈوائس کیا, لیکن میرے ان لاز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے. تو اب میری بیٹی پریکٹیکلی تو وہیں پہ ٹائم گزار رہی ہے, یا پھر جس طرح اسکول کالجز میں بھی اب کافی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, تو سم ٹائم میں اس کو روک نہیں پاتی ہوں, یا مجھے بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں اس پہ اپنی مرضی امپوز کر دوں. یا میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر سے چینج نہیں آتی تو آپ چینج نہیں ہو سکتے. لیکن ابھی وہ 15 ایئر کی ہے تو مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ میں ایک دم سے اس پہ کچھ اپنی مرضی امپوز کروں. تو اس کو میں کس طرح سے ڈائریکٹ کر سکتی ہوں ٹورڈ رائٹ پاتھ. اب آپ نے یہ سوچنا ہے, آپ کے سوال کے جواب میں آپ نے اپنی بچی سے کبھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ خوبصورتی کیا ہے, خوبصورتی کسے کہتے ہیں, حسن کسے کہتے ہیں؟ جی یہ میں کرتی رہتی ہوں. تو کیا ڈیفائن کیا, خوبصورتی کسے کہتے ہیں آمنہ صاحبہ, بتائیے. خوبصورتی مطلب ہماری اپیرنس نہیں ہے, ہماری ہیبٹس ہیں, ہمارا
लोगों के साथ डीलिंग है, ये बहुत बड़ी इसकी डेफिनेशन है, सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस खूबसूरती में नहीं आती मेरे अच्छा, नजदीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, 3 सवाल हैं जो मैं अभी आपसे करूंगा, मतलब आप बस सोचने के लिए, अब इसका जवाब नहीं दीजिएगा। जी जी पहला तो यही है कि बच्ची से ये डिस्कस कीजिए कि खूबसूरती क्या है। दूसरी जी जी बात, तुम कितनी खूबसूरत हो, आपने उसको बताया है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। और तीसरी बात, आपकी जी बच्ची के अंदर आपको क्या क्या चीज पसंद है, क्या क्या चीज अच्छी लगती है, तो ये उसको बताइए। और ये जो मैं खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि ब्यूटी जो है वो सिर्फ फिजिकल फॉर्म का नाम नहीं है। ये जो बात है, ये एहसास शुक्र के साथ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत सारी क्वालिटीज अता की हैं, ये वाली बात उसको कितनी रियलाइज करवाई गई है, ये बहुत अहम बात है। टीन एज जब शुरू होती है ना, तो एक फेज है जिसको हम कहते हैं हाइटेंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर बच्चा इस बात का अंदाजा करता है कि मैं अपने पूरे फिजिकल वजूद का भी और महसूसाती वजूद का भी, मतलब जिस्मानी वजूद और महसूसाती वजूद, इन दोनों के हवाले से बहुत कॉन्शियस होता है। और वो उसको रियलाइज पहली दफ़ा कर रहा होता है इतनी डिटेल में, मतलब इससे पहले उसने इतना इसके बारे में नहीं सोचा होता। और अब खैर ये एज अब टीन एज से पहले ही हो जाता है, ये 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में ही बच्चे इतने कॉन्शियस हो जाते हैं। अब होता यह है कि बच्चे के इस मामले पे हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें इसके ऊपर नाक़िदाना अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए, बल्कि हम भी उससे इजहार पसंदीदगी करें और हम बताएं कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ने जो कमालात रखे हैं और वो अल्लाह की तौफीक से हैं। मतलब ये मौका देखें, एक बात और समझिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जो मतलब है ना, कि हर वो चीज़ जो इस दुनिया में अच्छी लग रही है, जिसकी तारीफ करने का दिल चाह रहा है, वो असल में अल्लाह ही की तारीफ बयान करने का मौका है। अब मुझे अपनी बेटी अच्छी लग रही है, उसके बाल अच्छे लग रहे हैं, उसके बात करने का अंदाज अच्छा लग रहा है, उसकी मोहब्बत अच्छी लग रही है, उसका इखलास अच्छा लग रहा है, उसे मेरी कितनी फ़िक्र है, वो मेरे लिए कितनी परेशान होती है, वो मेरे लिए कितनी दुआ करती है, या उसकी सोच कितनी अच्छी है, या उसके दिल में इतनी सारी ख्वाहिशात कितनी अच्छी और प्यारी सी ख्वाहिशात हैं, या उसका लहजा कितना प्यारा है, उसका अपना स्टाइल भी अच्छा लगता है, उसकी मुझे बातें भी अच्छी लगती हैं, उसके लफ्ज़ों का और बोलने का अंदाज भी अच्छा लगता है। तो अब ये जो सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये असल में अल्लाह के शुक्र का मौका है, अल्लाह के जिक्र का मौका है कि रब्बे करीम ने मेरी बेटी को इतना अच्छा बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इसको और समझ अता करे, अल्लाह इसको अपने जो कुछ भी अल्लाह ने इसको नेमतें दी हैं इस पे शाकिर होने की सआदत अता करे, तौफीक अता करे। तो बस ये एक दुआ का मतलब मोहब्बत का इजहार, पसंदीदगी का इजहार बहुत कीजिए। तारीफ से बचते हुए पसंदीदगी का इजहार करना ये सीखिए, यानी मैं इजहार पसंदीदगी कर रहा हूँ तारीफ से बचते हुए, और तारीफ से बचते हुए जो इजहार पसंदीदगी अपनी औलाद के लिए होगा, उसमें अल्लाह का शुक्र बयान किया जाएगा। मतलब वो ऐसा होगा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही की इम्प्लीमेंटेशन है। जब अपनी बेटी को देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की इम्प्लीमेंटेशन होती है कि भाई हमें इतनी प्यारी, इतनी अच्छी माशाल्लाह बातें कर रही है, इतनी अच्छी, तो उसको ये एहसास दिया जा रहा है कि तुम खूबसूरत हो, तुम प्यारी हो, तुम अच्छी हो, और अल्लाह का इतना एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें वो सलाहियतें अता की हैं, अल्लाह ने तुम्हें वो चीज़ें अता की हैं। तो ये एक शुक्र का भी एहसास है और अल्लाह की तारीफ है। बच्चे को भी एहसास हो रहा है कि बेटा ये इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने हमें और आपको अता किया है, बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और ये सोचिए कि अल्लाह ने क्यों इतनी नेमतें हमें अता की हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, इस पे गौर करना है। तो एक पसंदीदगी का इजहार ज़रूर कीजिए। वो बच्चा जिससे उसके वालिदैन ने पसंदीदगी का इजहार नहीं किया है, मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, गले नहीं लगाया है, प्यार नहीं दिया है, और वो बच्चा दूर हो गया है आपसे, वो बहुत वल्नरेबल हालत में है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए और उसकी मदद करे। लेकिन जो आप उसकी मदद कर सकते हैं वो इंसानों में कोई और नहीं कर सकता। तो आप अपने हिस्से का काम कीजिए, अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का, अपनी पसंदीदगी का, अपने ट्रस्ट का इजहार कीजिए कि आप अपने बच्चे से बहुत पुरुमीद हैं, आप अपने बच्चे की सलाहियतों पर, नियतों पे यकीन रखते हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। आप उसे प्यार भी कीजिए, गले भी लगाइए, दुआ भी दीजिए, मोहब्बत का इजहार भी कीजिए। ये काम बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा दूर चला गया था और आपको लगा कि अब तो बहुत गैप आ गया, मतलब जैसे मैंने वो मिसाल दी थी कि 5-6 घंटे पहले निकला था और चले जा रहा था, तो लेकिन 5-6 घंटे में लाहौर तो नहीं चला जाएगा कराची से पैदल अगर निकला है, तो वो मतलब कितना फासला तय कर लेगा। लेकिन बच्चे जो हैं वो इतनी दूर चले गए हैं थोड़ी सी देर में, मतलब वो सिर्फ 14 साल का है लेकिन इतना दूर चला गया है, वो सिर्फ 16 साल की है लेकिन इतनी दूर चली गई है। तो ये चीज ठीक नहीं है। एक 16 साल या 18 साल की बच्ची या बच्चा वो इतना दूर चला गया अपने वालिदैन से, तो बहरहाल तुम
مطلب واپس بلا لیں اسے، وہ واپس آ جائے گا. شروع میں واپس بلانے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، اپنی روش کو بدلنا پڑے گا، اپنے لہجے کے تحکم کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کی سیلف ریسپیکٹ اور اس کا دل جیتنے والا معاملہ کرنا ہوگا. اور پھر مطلب پرانی چیزوں کو بھی مطلب ٹھیک کیا جائے اور روش بھی ٹھیک کی جائے، اور پھر اس کو واپس ایک دفعہ جب ریکنیکٹ ہو گیا نا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا معاملہ. ایک صاحب ہیں، ان کا بیٹا شادی ہو گئی اس کی، اور وہ خاصا دور چلا گیا اور فزیکلی بھی دوسرے ملک میں ہے، اور بالکل ان کی کئی سالوں سے اپنے والد سے کوئی بات چیت نہیں تھی، اور بچے نے اپنے والد کو اپنی شادی کا بھی نہیں ذکر کیا، مطلب اتنی دور. اور یہ ایک کیس نہیں ہے، میں تو بہت ایسے کیسز جانتا ہوں. میں ایسے کیس کو جانتا ہوں جس میں بچے نے اپنے والدین سے اتنا ناراض ہوا کہ اس ناراضگی میں اس نے کہا کہ میں اس مذہب کو بھی چھوڑ دوں گا جو میرے والدین کا مذہب ہے. میں ایسے بچے کو جانتا ہوں. اور اس نے مطلب وہ جیسے ایک ریاکشنری اپروچ تھی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے والد صاحب بہت مذہبی تھے تو میں اس مذہب سے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر، مطلب اس جگہ پر بچہ پہنچ گیا. میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں. یا اس طرح کے اور مطلب کیسز ہیں، یا وہ اپنی والدہ سے دور ہو گیا اور بہت دور نکل گیا. اور مطلب میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ بہت معاملات خراب ہوئے، لیکن الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے اندر وہ محبت کی بھوک اللہ نے رکھی ہے. کبھی اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ ہم سب کے اندر اللہ نے محبت کی کیسی بھوک رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مطلب، اور خاص طور پہ ہمارے گھر میں جو ایک دوسرے کے جو اپنے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ دوبارہ جڑ سکنے، دوبارہ ریکنیکٹ ہو سکنے کا امکان بہرحال زندہ رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اگر وہ واپس، آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ سے دور ہو گئی ہے تو اب دوبارہ ریکنیکٹ نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے کبر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کبر تو نہیں ہے، میرے اندر انا تو نہیں ہے، میرے اپنے کچھ مزاجی مسائل تو نہیں ہیں. اپنے اندر اللہ سے دعا کیجئے، اپنے بچے کے لیے اس کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے، اور پھر اپنی روش کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے، اور پھر بیٹھیے اپنے بچے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ اگر 15 سال سے آپ نے گلے نہیں ملے ہیں، یا 10 سال سے آپ نے بات نہیں کی ہے، اور ایک بہت دوری ہو گئی ہے، تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ریکنیکٹ ہونا ممکن ہے. میں یہ بات یعنی میں چونکہ دیکھتا ہوں بہت سے ایسے واقعات، تو میں اس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ اگر دو دل دور ہو گئے ہیں تو وہ قیامت تک دور ہی رہیں گے. بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ ان دونوں دلوں کو، بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے والی ذات کو پکار کے دیکھیے، بچھڑے ہوئے دل اللہ ملا دے گا انشاءاللہ. خاص طور پہ اولاد اور والدین کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی پیرنٹس اور چلڈرن، اور اس میں والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ان کی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے ان کی دعا زیادہ سنی جائے گی، اور بہرحال والدین کا مقام اوپر رکھا گیا ہے. تو والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہرحال اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والا بنائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہمارے ہر تعلق کو خوبصورت بنانے کی ہمیں توفیق دے. ہم سب کے گھر میں ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمیں اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. جی ایک سوال آیا تھا کہ ایک بچہ اگر بار بار ہر چیز میں ناکامی فیس کر رہا ہے تو پیرنٹس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، جبکہ پیرنٹس جانتے ہیں کہ بچے کی غلطی ہے؟ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس معاملے میں. یہ بہت ہی جنرل سا سوال ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کی ناکامی. کیا وہ ایگزام میں ناکامی کی بات ہے تو اس کو بالکل بھی محسوس نہیں کریں. اگر آپ کا بچہ فزکس میں یا ایگزام میں فیل ہوا ہے، اس کی وجہ سے اسے زندگی میں فیل نہ ہونے دیجیے گا. ایگزام میں فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لائف میں بھی فیل ہو جائے. یہ فیصلہ آپ کریں گے، آپ خود کریں گے کہ یہ بچہ ایگزام میں فیل ہوا ہے تو اس کو لائف میں بھی فیل کیا جائے. یہ ہمارے رویوں سے طے ہوگا. امتحان میں فیل ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں، زندگی بہت بڑی ہے، کھلی ہوئی ہے، اس میں تم بہت سی چیزیں کر سکتے ہو. ایگزام میں پاس ہونا زندگی میں پاس ہونے کی ضمانت نہیں ہے. یہ بات اس کو بالکل واضح طور پہ مطلب اپنے بچے کو یہ بتائیے کہ بیٹا تم جیسے بھی ہو میرے ہو، اور تم ہار گئے یا جیت گئے تم میرے ہو. تو اپنے بچے کو فیل ہونے پہ بھی ویسے ہی گلے لگائیے، ویسے ہی پیار کیجئے جیسے پاس ہونے والے بچے کو کرتے ہیں، اور اس کو اس بات کو فیل نہ کیجئے. تو اگر آپ ایسا کر دیں گے تو وہ اس کا جو فیلئر ہے وہ صرف ایگزام تک محدود رہے گا. زندگی میں وہ فیلئر کا اثر نہیں پیدا ہوگا. وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں میٹرک میں وہ لیول میں فیل ہو گیا 2 پرچوں میں، کوئی بات نہیں، لیکن زندگی آگے بڑھی ہے، میں اب آگے اور انشاءاللہ چیزیں کروں گا. تو وہ کم از کم ایک ہوپ لیس کیس نہیں بنے گا. اب یہاں فیل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کی فجر کی نماز نکل گئی تھی، یا وہ نماز پڑھنے میں رہ جاتا ہے، یا اب یہاں ڈیپینڈ کرے گا وہ کس طرح کا سینیریو ہے. یا وہ قرآن حفظ کر رہا تھا اور نہیں کر سکا، تو بس جتنا اس نے کر لیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر کسی بچے نے 3 سورتیں بھی یاد کر لی ہیں تو رب کریم ان 3 سورتوں میں ان 3 سورتوں کی مدد سے جو ایمان اور یقین کے مرتبے پر مجھے پہنچ جانا چاہیے،
اللہ مجھے اس جگہ پر پہنچائے. اور ان 3 صورتوں کی لاج میرے مطلب ایک کلام الہی کا ایک چھوٹا سا ذرہ میرے سینے میں محفوظ ہوا ہے, تو رب کریم اس کلام الہی کی امانت جو میرے سینے میں ایک ذرے کی شکل میں محفوظ ہوئی ہے, اس کی پاسداری کے قابل مجھے رکھ سکے, اس کے ساتھ تعلق کے تقاضے میں نبھا سکوں, اس کے قابل رہے. تو مطلب فیلئر کو ہم اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ فیل ہونے کا تصور ہمارا اپنا ہے. دین کے تناظر میں جو بڑی چیز ہے وہ ہے گناہ, یعنی جو خراب چیز ہے. اور فیل اور پاس, آپ بتائیے کہ مطلب فیل اور پاس کیا ہے؟ مطلب اصل تو ہمارا امتحان اس دن ہوگا جب ہم وہاں پہنچیں گے اور اللہ ہمیں اس دن بس پاس کر دے, ہمارے معاملات ٹھیک ہوں. تو کسی چیز کو بس اتنی اہمیت دیجیے جتنی وہ ہے. تو بہرحال میں نے اس کا ایک جنرل سا ایک جواب دیا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ یہ کتنا ریلیونٹ ہے. جی ایک سوال یہ تھا کہ ایک پیرنٹس ہیں جو اپنے 18 سال کے بیٹے کے لیے پریشان ہیں, جو ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے. اب ظاہر ہے وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان کا اچھا ریلیشن شپ ان کے ساتھ بلڈ نہیں کر پائے, لیکن اب جو ہے وہ بچے کی کچھ عادتوں سے پریشان ہیں, گیمنگ سے, ایڈکشن سے, سوشل میڈیا کے یوز سے. تو اب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں, کہ اب کیا ان کی ڈیمانڈس پوری کرتے جائیں بچے کی, کہ بہتر موبائل ہو, لیپ ٹاپ ہو. تو اگر کیا یہ چیزوں کو پورا کر دینے سے ان کی ریلیشن شپ کی بہتری کا ایک اسٹارٹ ہو سکتا ہے, یا پھر اس کے لیے بھی پریشانی کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ انہی چیزوں میں گم ہو کر رہ جائے. جی بہت اچھا سوال. اسی طرح کا ایک اور سوال ہے. ایک مدر نے مجھ سے پوچھا اپنی بیٹی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ بیٹی نے کہیں پارٹی میں جانا تھا, تو میں کہہ رہی تھی کہ تم فلانے کپڑے نہیں پہنو. بیٹی نے کہا میں فلانا ڈریس پہنوں گی. ہم نے کہا بھائی فلانا ڈریس نہیں پہنو, وہ بالکل انڈیسنٹ ہے, تو تم وہ فلانے مطلب. اور بیٹی نے کہا نہیں میں تو وہی ڈریس پہنوں گی جو ٹھیک نہیں ہے. اور اماں کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ فلاں ڈریس تو ذرا اس میں ذرا غلط قسم کا لباس ہے, وہ پہن کے نہیں جاؤ گی. اب وہ مسئلہ والدہ نے مجھے بتایا کہ میں کیا کروں, میری بیٹی تو وہ والا ڈریس پہن کے جانا چاہتی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بندہ کون ہے جس نے آپ کی بیٹی کو غلط قسم کا لباس خرید کے دیا ہے. سب سے پہلے اس کو پکڑیے, اس کو گرفتار کر لیں آپ, کیونکہ یہ جو اس کا فائنینسر ہے نا, پہلے اس کو پکڑیں. مطلب یہ برائی کو فائنینس کون کر رہا ہے, پہلے آپ یہ دیکھیں. تو میرے پاس اسی طرح کا ایک سوال ہے. وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا گیمنگ ایڈکشن ہے اسے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ بندہ کون ہے جس نے اس کو اس طرح کی چیزیں خرید کے دی ہیں, اس کو پکڑیے. کیونکہ ہمیں اصل میں یہ ایک موضوع جو بچے سے ڈسکس کرنے کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایڈکشن کیا ہوتی ہے, اور ایڈکشن کیا صرف ڈرگس کی ہوتی ہے یا کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے, اور ایڈکشن میں کیا خرابی ہے, ایڈکشن کیوں بری چیز ہے. نشہ کیا صرف اوپیم کا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں شوگر کا بھی نشہ ہو سکتا ہے, اسکرین کا بھی نشہ ہو سکتا ہے, اور جناب کرکٹ کھیلنے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے, کرکٹ دیکھنے کا بھی نشہ ہو سکتا ہے. تو نشہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. تو کولڈ ڈرنک پینے کی بھی ایک ایڈکشن ہو سکتی ہے. تو عجیب سی ایڈکشنز کی تو بہت سی فارمز ہیں. تو ایڈکشن کیا ہوتی ہے اور ایڈکشن کیوں خراب ہے اور ایڈکشن سے کیسے بچیں, اور یہ بات کیسے سمجھیں کہ یہ چیز ایڈکٹیو ہے یا نہیں ہے, ایڈکٹیو ہے, ایڈیٹیو ہے یا نہیں ہے. یہ بات ہمیں یعنی نشہ آور یا نشہ دے سکتی ہے. تو یہ چیز ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے بچوں سے. تو اگر میں اپنے بچے کو گیم خرید کے دے رہا ہوں اور میں نے کبھی ماضی میں ڈسکس ہی نہیں کیا تھا, تو ہمیں یہ ایک غلطی ہے. دوسری بات یہ کہ اب میں مزید دے رہا ہوں. مطلب میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یعنی تربیت یہ ہے کہ میرا بچہ اپنے اختیار کا درست استعمال کرے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اختیار کا درست استعمال چھوڑ دوں. میرے پاس پیسے ہیں, اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں, میرا بچہ کہتا ہے کہ مجھے آئی فون دلا دیں, میں اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہوں. اگر میں اپنے مال سے ایک ایسی چیز اس کو دلا رہا ہوں, میں اپنے پیسوں سے, جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو مجھے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ آئی ول بی اکاؤنٹیبل فار ویئر ہیو آئی اسپینٹ مائی منی. میں نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا, اس پر میرا سوال ہوگا, مجھ سے میرا حساب لیا جائے گا اس پر. تو میں اپنے بچے کو بتاؤں کہ بیٹا اگر میں نے اپنے مال کو غلط چیز میں خرچ کیا تو میرا تو اس پہ سوال ہوگا. میں ٹھیک ہے میرے پاس پیسے ہیں, لیکن یہ چیز میں اس لیے نہیں دلاؤں گا کیونکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اور یہ بات بہت محبت سے, بہت پیار سے اپنے بچے کو بتائی جائے. اب اگر فرض کیجئے وہ چیز دلائی جا چکی ہے تو کیا کیا جائے. تو پھر بچے کے ساتھ یہ بات کی جائے بیٹھ کر کہ ایڈکشن کو ڈسکس کریں آپ, اور یہ ریئلائز کروائیں. اگر آپ کا بچہ یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں ایڈکشن, میں اس چیز کا ایڈکشن میں جا رہا ہوں, میری تو اس کے اندر ایک اوور انڈلجنس ہو گئی ہے, میں اس کے اندر حد سے زیادہ انوالو ہو چکا ہوں اور دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو کے ہر وقت یہی کام کرتا رہتا ہوں, تو پہلے تو وہ شعور کی سطح پہ اسے ایکسیپٹ کرے, وہ ریئلائز کرے کہ یہ چیز ہے. پھر دوسری بات, اگلا ڈسکشن یہ ہوگا کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیا یہ ایڈکشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا بچہ پہلے وہ یہ مانے کہ میرے اندر ان چیزوں کی ایڈکشن ہو گئی, میں حد سے زیادہ اس میں انوالو ہوں, ہر وقت یہی کرتا رہتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب تیسری چیز, کیا میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں,
اب یہ ریئلائز ہو کہ ہاں میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. اب چوتھی چیز, اپنے حق میں دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس سے نکالے, تو وہ اپنے حق میں اس بات کے لیے دعا کرے. اور پھر پانچویں چیز یہ کہ اب اس سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں, تو اب میں تمہیں کچھ ایکشن پوائنٹس بتاؤں گا کہ اس کا استعمال اگر کر رہے ہو تو صرف اس ٹائم پہ کرنا ہے, یا اتنی دیر کرنا ہے, یا اس موقع پہ نہیں کرنا, یا ایسے کرنا ہے. تو اب میں جو اس کی عملی تجاویز دے رہا ہوں, دعا پہ بات ختم نہیں ہوگی. دعا مطلب دعا اور عمل دونوں چیزیں کرنی ہوں گی. تو یہ ترتیب میں مطلب ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا, اور ہمیں پھر یہ طے کروانا ہوگا کہ چونکہ اب آپ اپنے آپ پر کنٹرول لوز کر دیتے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز آپ کے حق میں مفید ہے یا نہیں, اور آپ بالکل حد سے زیادہ اس استعمال کر رہے ہیں, تو آپ رضاکارانہ طور پر یہ طے کیجئے کہ اس کو کہیں بند کر دیں, اس کو کہیں رکھ دیں, اس سے کہیں چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزاریں, یا کچھ ٹائم کے لیے یہ اپنے پاس سے دور کر دیں. تو یہ کنسنسس کے ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوں. کنٹرول کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے, سیلف کنٹرول ڈیولپ کرنے سے, یعنی بچے کو سیلف کنٹرول سکھانا ہوگا, اس سے معاملات حل ہوں گے. یعنی اگر آپ کا بچہ کسی غلط چیز میں, غلط عادت میں چلا گیا ہے, تو میں اس پہ زور زبردستی کر کے قابو پا لوں, تو یہ سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے. میں کب تک رہوں گا اس کے سر پر, اور میں کہاں تک اس کے ساتھ چلوں گا؟ جب میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو وہ کرے گا جو وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے, تو وہ کیا کرے گا؟ تو میں اس کو کنٹرول کروں, یہ سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پائیدار حل نہیں ہے. پائیدار حل یہ ہے کہ میں اسے سیلف کنٹرول اچیو کرنے میں اس کی مدد کروں. تم اپنے اوپر قابو پانا سیکھو, اور پہلے یہ سمجھو کہ اس معاملے میں تم اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پائے ہو. پھر اس بات کا ارادہ کرو کہ تمہیں اس پر اپنے آپ پہ قابو پانا ہے, پھر اس کی دعا کرو, اور پھر اس کی کوشش میں جو میرے مشورے ہیں ان پہ بھی عمل کرو, اور میں مطلب اپنے اوپر کچھ حد لگاؤ. یہ اس کی میرے مختلف پروگرامز ہیں جس میں میرا ہیبٹ کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ ٹاک ہے, میری ایموشنل نیڈز پہ ہے, ٹیمپرامنٹ پہ. ان میں نے بعض جگہوں پہ وہ فریم ورکس دیے ہیں کہ اگر ہم کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا. تو یہ اسی کا میں نے بہت خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا.